بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ سوال: اسلام نے عورت کو پردے اور چہار دیواری میں قید کر دیا ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو غیروں کے مقابلے میں کیا مقام دیا ہے؟ جواب: حامدً و مصلیًا و مسلمہ۔ اس پر کافی کتاب اور مضامین قرآن، حدیث اور تاریخ اتہاس کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، وہ پڑھنے چاہیے۔ اخر مختصر خلاصہ پیش کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے کیا تھا اور غیروں کے یہاں کیا ہے، اور اسلام نے کیا دیا، وہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، عورتوں کو ہر کوئی بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے پھنساتا ہے، اور اس سے زنا بدکاری ہوتی ہے، اس پر ریپ ہوتا ہے۔ عورتوں کو پردہ نقاب پہنا کر مردوں کی بری نگاہ، زنا اور ریپ سے محفوظ کیا، حجاب کا پروٹیکشن دیا۔ اسی لیے پردے نقاب والی عورت کے ساتھ یہ چیزیں پیش نہیں آتی۔ نمبر 2، عورتوں سے گھر کے اندر اور گھر کے باہر ڈبل کام آزادی کے نام پر لیا جا رہا ہے، اور اس کو ہر میدان میں مردوں کو کھلونا اور ہوس پوری کرنے کا نقد سامان بنا دیا ہے۔ اسلام نے صرف گھر کے کام کی ذمہ داری عورتوں پر ڈالی اور باہر کے تمام کام کی ذمہ داری مرد پر ڈالی۔ بیوی کا خرچہ شوہر پر، بیٹی کا باپ پر، ماں کا اولاد پر، اور بہن کا بھائی پر ضروری قرار دیا۔ اس کے لیے عورت کی فطرت اور قدرتی جسم کی بناوٹ اور مزاج کے اعتبار سے گھر کی چہار دیواری میں سکون اور آرام سے رانی بنا کر رکھنے کو کہا۔ میڈیا اور غلط ماحول نے یہ مزاج بدلا، اس کا اعتبار نہیں۔ باہر کے کام کرنے کا آرڈر مردوں کو دینا کا حق دیا، اور کوئی مرد نہ ہو تو پردے کے ساتھ ضروری کام کے لیے جانے کی اجازت بھی دی۔ نمبر 3، عورتوں کو مال سامان کی طرح بیچا جاتا تھا اور میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آزاد عورت کو بیچنا، خریدنا حرام قرار دیا۔ نمبر 4، لوگ 10 اور 100 سے بھی زائد عورتوں کو نکاح میں رکھتے تھے۔ اسلام نے 4 تک کی لمٹ کر دی اور 1 سے زائد عورتوں میں انصاف کو واجب یعنی ضروری قرار دیا۔ نمبر 5، طلاق اور رجوع، طلاق واپس کھینچنے کی کوئی لمٹ نہ تھی۔ 3 طلاق سے زائد دینے کے باوجود نکاح میں رکھتے تھے۔ عورت کو نکاح سے نہ آزاد کرتے تھے نہ حقوق ادا کرتے تھے۔ اسلام نے طلاق کی لمٹ 3 کر دی، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے، اور رجوع عدت میں طلاق واپس کھینچنا صرف 2 بار کر دیا، اس کے بعد حرام قرار دیا۔ نمبر 6، عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ قبر میں گاڑ یعنی دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے اس پر وعید یعنی دھمکی سنا کر روکا، اور لڑکی پالنے کے فضائل، فائدے سنا کر لڑکیوں کی محبت اور مقام پیدا کیا۔ نمبر 7، عورت جہاں چاہے شادی اپنی مرضی سے نہ کر سکتی تھی۔ اسلام نے اسے رائے دینے کا حق دیا اور بالغ عورت کی رضامندی یعنی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہ ہونے کا قانون بنایا۔ نمبر 8، بچپن میں نکاح کسی نے کر دیا ہو تو بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو زبانی ختم کرنے کا اختیار دیا۔ نمبر 9، 2 بیویاں ایک دوسرے کی اکثر دشمن جیسی بن جاتی ہے، اس لیے 2 سگی بہنوں، خالہ بھانجی، پھوئی بھانجی کو نکاح میں رکھنا حرام قرار دیا۔ نمبر 10، عورتوں کو میراث یعنی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ماں، بیٹی، بیوی اور کچھ شرائط کے ساتھ بہن، تینوں حیثیت سے حصہ دیا۔ نوٹ: اور بھی بہت کچھ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ نان مسلم تک یہ میسج پہنچا کر
اسلام کی تعلیمات کی تعارف یعنی پہچان کرائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسلام میں عورتوں کا مقام وغیرہ کتابوں سے ماخوذ۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔